تو محبت دین کا حسن ہے۔ آپ کسی وجہ سے بھی اگر آپ مقید ہیں نا کسی بھی جگہ پہ، بعض اوقات بہت زیادہ گھٹن بغاوت پیدا کرتی ہے، لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے یہ تو روز ادب میں اضافہ کرتی ہے، یہ تو روز انسان کے اندر طلب کو بڑھا دیتی ہے، یہ تو روز ایک نیا شوق، ایک نیا جذبہ، روز ایک نیا ولولہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے محبت، رسول کریم علیہ السلام سے محبت، قرآن پاک سے محبت، حضور کے دین سے محبت، پھر حضور کی نسبتوں سے محبت، حضور کے ہر صحابی سے محبت، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ تک، ہر شخص کا ادب، احترام، چونکہ وہ حضور کی نسبت رکھتا ہے، حضور کا تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کے بارے میں ادب کے، اکرام کے جذبات، اور پھر حضور کی اولاد پاک، حضور کی اولاد پاک، صحابہ سے سیکھا ہے ہم نے حضور کی اولاد کا احترام۔ تمام صحابہ نے ایک جگہ پہ نا کچھ نذرانہ جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور وسیلہ حضرت عباس کو بنایا، محبوب کریم کے چچا جانا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، 9 ازواج مطہرات پہ یک وقت موجود ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمانوں کا آنا جانا ہے، تو یہ کچھ نظر ہم پیش کریں گے ہر مہینے گھر کے اخراجات کے لیے۔ اور حضور ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے، جو تربیت، جو دین، جو حق ہم تک پہنچایا ہے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ نذرانہ ہر ماہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے ذرا پیار کرتے رہنا۔ نہیں، آپ غور کریں اس بات پر، لا اسألکم علیہ اجرا، طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک بڑا کچھ کیا ہے تمہارے لیے، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ یہ میرے جو قریبی ہیں نا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ جناب میمونہ، یہ جناب سیدہ خدیجہ، یہ حضور کی 4 شہزادیاں، حضور کی اولاد پاک، یہ حسنین کا، ان سے پیار کر۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے مشائخ کی اولادوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ایک پنجابی میں صوفی بزرگ ہوئے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات کہتے ہیں اپنے لہجے میں، وہ کہتے ہیں اصلاں نال جو نیکی کریے نا وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، یعنی کسی اصلی آدمی سے نیکی کرو تو وہ اپنی نسل کو بھی کہتا ہے اس گھر کا احسان ہے ذرا خیال رکھنا، اپنے بچوں کو بھی بتا کے جاتا ہے کہ ہم نے نمک کھایا ذرا اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیا نال تل دے۔ کہتے ہیں اگر انسان ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ فرق ہی نہیں کرتا کہ پھول ہے کہ کانٹا ہے، تو وہ نسلوں تک بتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، بڑھاپا تھا، بچے کھیل رہے تھے، ان کی کوئی گیند کوئی چیز باغ میں آ گئی، شاگرد بیٹھے، کتاب کسی کتاب پر کام ہو رہا ہے، قیمتی نوٹس ہیں، بکھری ہوئی چیزیں، تو بچہ اندر آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کچھ چیزیں بکھر گئیں، دوبارہ سمیٹنے میں ٹائم لگا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ پھر آ گیا، اس کی کوئی ڈیوٹی ہوگی گیند پکڑنے کی، وہ 2-4 دفعہ آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو شاگرد کہنے لگے حضور بچے کھیلتے رہتے، جانے کتنی بار آئے گا؟ تو امام صاحب کی آنکھ میں جلال آیا، فرمایا اٹھتا میں ہوں کہ تم ہو، 100 دفعہ بھی آئے تو میں اٹھوں گا۔ حضور کون ہے؟ چھوٹا سا تو بچہ ہے۔ فرمانے لگے تمہارے لیے چھوٹا ہوگا پر میرے استاد کا پوتا ہے، میں نے اس گھر کا اکرام کرنا ہے، میں نے اس گھر سے نمک کھایا ہے، مجھے انہوں نے سلیقہ دیا ہے کتاب و سنت پڑھنے کا، مجھے اللہ رسول کی بارگاہ تک لے گئے، میں بھول جاؤں اس احسان کو، ان لوگوں کی بات بھول جاؤں؟ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک کا جو گھرانہ ہے،
یہ امت کے لیے آنکھوں کا تارا رہا ہمیشہ. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک کی جو ان کے ساتھ دلچسپیاں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ پیار ہے، حضور سید عالم علیہ السلام، دیکھیں نا محبوب کی بڑی شہزادی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہر ایک دفعہ کہیں گھومتا گھومتا، ان کے خامد شروع میں مسلمان نہیں تھے تو وہ انہوں نے فدیہ دینا چاہا تو وہ ہار آ گیا محبوب کے سامنے. تو حضور نے اسے دیکھا، بچی کا ہار، بیٹی کا، شہزادی کا، اسے دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کا اپنی اولاد پاک کے ساتھ دیکھو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، وہ جب تھوڑے سے جناب اور صاحب ہو جاتے ہیں تو گھر میں وقت نہیں دیتے. بچے آپ سے وابستہ ہوں، وہ کیوں کسی اور کو اپنا دکھڑا سنائیں؟ ان کو پتا ہو کہ میں والد، آپ نے ناراض نہیں ہونا اگر میں کوئی سخت بات کر دوں. شکوہ صرف بچوں کا نہیں ہے کہ وہ موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، والد بھی تو ان کے پاس بیٹھا گردن نہیں نہ اٹھاتا، اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس سے کھیلنا چاہتے ہیں، اس کے کندھوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ ترس رہے تھے یہ شام کو گھر آئے گا، لیکن اس کو وہ تو کہتا راستے میں وائی فائی نہیں تھا. وہ تو تلاش کر رہے ہیں کہ چند لمحے اس کے پاس بیٹھیں گے، اسے بات سنائیں. نبی پاک علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، محبت کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو بچوں کو اتنا وقت نہیں دیتا. تو جو حضور نے بات جواب میں ارشاد فرمائی وہ دستور حیات ہے ہر والد کے لیے، دادا کے لیے، نانا کے لیے. یا رسول اللہ آپ تو بڑا ہی ٹائم دے رہے، میں تو نہیں وقت دے پاتا بچوں کو. پتہ محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. وابستگی حضور کی اپنے کاشانہ نور کے ساتھ. مصروف ہیں حضور کے اوقات، بڑے مصروف اوقات ہیں. آپ کبھی ترتیب دیں گے نا، حضور علیہ السلام نے جو اوقات دیے امت کو، دین کو، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچوں کو وقت دینا. دیکھیں نا خاص کر کے حضور نے فرمایا فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر میں رات گزاروں، بیٹی کے گھر میں رہوں گا. مطلب اب ہم اس سے بھی بڑے ہو گئے، بیٹیاں انتظار کرتی ہیں والد کبھی آئیں، فون کرتی ہیں پردیس، بھائیوں کی بہنیں منتظر رہتی ہیں، اور بھائی کے پاس یاروں سے گپے لگانے کا ٹائم ہے. وہ کہتی ہے چل 2 منٹ میرا کبھی حال ہی پوچھ لیا کر، لیکن وقت نہیں ہے. ہم نے لا یعنی بے معنی بے مقصد مصروفیات اپنے اوپر اوڑھ لی، کوئی معنی نہیں ہے ان کاموں. اور یہ جو خلوص کے رشتے، وفا کے رشتے، درد کے رشتے فراموش کر بیٹھ. گھر والی صبح سے منتظر تھی کہ یہ شام کو آئے گا تو میں کوئی بات کروں گی، کوئی 2 جملے اس سے کہوں گی اسے. اور آپ دیکھیں نا کبھی موقع نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ وہ میرے دل میں بات کیا ہوا؟ تو یہ ذرا دیکھنا، ہم تو وہ دیر تک بات کر رہی ہے تو ہم تو توجہ نہیں دے رہے، لیکن محبوب پاک علیہ السلام روٹین کی باتوں کا بھی خیال رکھتے کہ کون مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا توقع رکھتا ہے، کس کو کس طرح میری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ جب کچھ تمہارے دل میں بات ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ فرمائیں. تو حضور فرمانے لگے بتاؤں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم. وہ بھی اللہ کے خلیل ہیں لیکن تم پھر نام حضرت ابراہیم کا لیتی ہو. قربان جائیں سیدہ عائشہ رو پڑی. حضور اتنا خیال رکھتے ہیں، جملوں تک کا خیال فرماتے ہیں، احساسات یہاں تک احساسات کو دیکھتے ہیں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ میرے
لبوں سے نام ہی جاتا ہے پر میرے دل سے کوئی بات بھی نہیں نکلتی. آپ کا پیار، احترام، ہر چیز اسی طرح موجود. تو حضور نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رات آپ کے گھر میں، آج میرا ارادہ. اچھا دیکھیں یہ شہزادی دور نہیں رہتی حضور، تو شادی تو رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود خاص ٹائم دینا. ایک تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کچھ خاص اوقات مخصوص کیے جائیں گھر والوں کے، اور دوسرا یہ کہ اہل بیت اطہار کی اہمیت امت کے سامنے محبوب نے اجاگر فرمائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو حضور تشریف لائے، حسنین کریمین کو ساتھ سلایا. رات کا وقت ہوا نا تو حضرت حسن نے دودھ مانگا. میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ماں بدولت جو ہے نا، یعنی میں حضرت صاحب ہوں، میں قبلہ ہوں، میں پیر صاحب ہوں، اور میں جج صاحب ہوں، اور میں پروفیسر صاحب ہوں، اور میں تاجر صاحب ہوں. اور بھیا آپ والد صاحب بھی تو ہیں نا، آپ نانا جان بھی تو ہے نا، آپ دادا جان بھی تو ہے نا، بھائی جان بھی تو ہے نا. ان رشتوں کا بھی تو آپ کو خیال کرنا ہے نا. دودھ مانگا حضرت امام حسن نے، تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے دودھ طلب کیا. تو سیدہ فاطمہ کہتے میں اٹھنے لگی، بچے کو دودھ ڈال کے دیتی ہوں برتن سے. تو حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ لیٹ جائیں، آج میرے ساتھ سوئیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. محبوب نے اٹھ کے بکری کا دودھ دھویا، یا برتن میں موجود تھا اسے دوسرے برتن میں ڈالا اور حضور دینے لگے. تو امام حسین نے بھی مانگ لیا، نانا میں نے بھی دودھ پینا ہے. تو حضور فرمانے لگے اچھا حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ساتھ والی چارپائی پہ آرام کر رہا تھا، سن رہا تھا باتیں، پر میں لیٹا تھا. فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب امام حسین نے مانگا تو حضور فرمانے لگے بھی پہلے حسن کو ملے گا. تو سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن زیادہ پیارا ہے. فرمایا نہیں پیارے دونوں ہی ہیں، پر مانگا پہلے حسن نے، اسے پہلے دیا جائے گا. اور پھر حضور فرمانے لگے فاطمہ میں، آپ، حسن اور حسین اور یہ جو علی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، جنت میں بھی اللہ ہمیں اسی طرح اکٹھا فرمائے گا. اسی طرح کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین